بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج میں آپ کو اردو کے لیکچر نمبر 77 یعنی 77 میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ کلاس 7 کا ہے یہ لیکچر، اور آج ہم اس لیکچر میں اردو بے یعنی گرامر کا جو کام ہے وہ سٹارٹ کریں گے، جس میں ہمارا سب سے پہلا جو موضوع ہے، ٹاپک ہے، وہ ہے مضمون، کہ مضمون کو کس طرح لکھا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ لوگوں نے کلاس 1 سے لے کر کلاس 6 تک مضامین لکھے ہوں گے، اور ایک عنوان کے تحت جو ہے آپ نے مضامین لکھنے ہوتے ہیں۔ ہر کلاس میں کلاس لیول کے مطابق جو ہے آپ نے ہر موضوع پر، ہر عنوان پر مضمون لکھے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو مضمون نویسی کے متعلق آج میں آپ کو چند اہم معلومات، چند پوائنٹس میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ مضمون نویسی جو ہے وہ کس طرح جو ہے وہ ترتیب دی جا سکتی ہے، کس طرح ایک مضمون کو ہم ترتیب دے سکتے ہیں ایک عنوان کے تحت۔ ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے آپ لوگوں نے جس مضمون پر، جس عنوان پر مضمون لکھنا ہوتا ہے، اس کے متعلق آپ لوگوں کے پاس بہت وسیع خیالات جو ہیں وہ موجود ہونے چاہیے، یعنی وسیع مطالعہ جو ہے، معلومات جو ہے وہ آپ کے پاس جو ہے موجود ہونی چاہیے، کہ جس عنوان پر آپ مضمون لکھنے جا رہے ہیں اس کے متعلق آپ کے پاس ٹھوس معلومات ہوں، تاکہ وہ مضمون جو ہے ایک دلکش صورت میں، خوبصورت انداز میں، عمدہ انداز میں آپ لکھ سکیں۔ ٹھیک ہے، اور جو معلومات آپ کے پاس موجود ہیں اس کے بعد آپ نے اس کو ربط دینا ہے، ترتیب دینا ہے، یعنی آپ نے جو پیراگراف لکھنے ہیں، جو جملے لکھنے ہیں، وہ آپ لوگوں نے ترتیب سے لکھنے ہیں۔ جیسے آپ کسی شخصیت کے بارے میں لکھتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے ان کی تاریخ پیدائش سے لے کر جو ہے آپ لوگوں نے سٹارٹ لینا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ لوگ اس کی تعلیم سے سٹارٹ لے لیں، یا اس کی جو ملازمت ہے اس سے سٹارٹ لے لیں۔ ٹھیک ہے، حالات زندگی جس طرح آپ لوگ سٹارٹ لیتے ہیں، انسان پیدا ہوتا ہے، کس طرح بڑھتا ہے، تعلیم کہاں سے حاصل کرتا ہے، پھر آگے زندگی میں اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کوئی اہم کارنامہ اس کے متعلق ہوتا ہے، تو پھر وہ آگے زندگی میں جو ہے وہ آپ نے لکھنا ہوتا ہے۔ تو اس کو ربط اور ترتیب کہتے ہیں، کہ جس عنوان پر آپ مضمون لکھ رہے ہیں وہ اس میں ربط ہو اور ترتیب ہو، بے ترتیبی اس میں بالکل نہ ہو۔ آگے ہیں مضمون کے حصے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یاد رکھیں کہ مضمون کے ہمیشہ 3 حصے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، 3 حصوں میں سب سے پہلا حصہ تمہید کہتے ہیں۔ تمہید کا مطلب ہے آغاز، ابتدا، جس سے ہم اپنے مضمون کی ابتدا کرتے ہیں، آغاز کرتے ہیں، جس میں ہم مضمون کا جو عنوان ہوتا ہے، وہ جو موضوع ہوتا ہے، اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی موضوع کی طرف اشارہ کرنے کا نام تمہید ہے۔ اس میں پڑھنے والی کی طبیعت کو ہم اپنے اصل موضوع کی طرف مائل کرتے ہیں، یعنی ایسا آغاز کرتے ہیں، ایسی ابتدا کرتے ہیں اپنے مضمون کا، کہ ہم اپنے پڑھنے والے کی طبیعت کو اس کی طرف مائل کریں، متوجہ کریں۔ ٹھیک ہے، لیکن یاد رکھیں تمہید جو ہے زیادہ طویل نہ ہو، بلکہ مختصر اور دلچسپ ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اچھا، اس کے بعد دوسرا حصہ جو ہے وہ ہے نفس مضمون۔ نفس مضمون یعنی مضمون کا جو اصل جو مواد ہوتا ہے، اس کے متعلق جو معلومات ہوتی ہیں، وہ کیا ہوتا ہے، وہ مضمون کا اصل اور بہت ہی اہم اور مرکزی حصہ ہوتا ہے، کیونکہ اس حصے میں ہم نے جو پیراگرافز لکھنے ہوتے ہیں، یاد رکھے پیراگراف کم از کم جو ہے 10 پیراگراف پہ مشتمل آپ لوگوں کا مضمون ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، یہ اس کا بہت ہی اہم اور بنیادی حصہ ہے، اور اس کو بڑی محنت اور توجہ سے لکھنا چاہیے، کہ جو معلومات ہم اپنے عنوان کی طرف لکھنے جا رہے ہیں وہ بہت محنت اور ترتیب سے، توجہ سے ہم نے لکھی ہوئی ہو۔ ٹھیک ہے، اچھا، یاد رکھیے کہ جو مضمون کا جو حصہ ہے، یہ نفس مضمون، یہ جو ہے ایک ہی پیراگراف پر مشتمل نہ ہو۔ اکثر بچے جو ہے ایک ہی پیراگراف میں ایک طویل مضمون لکھ ڈالتے ہیں، جو کہ بالکل بھی اچھا نہیں لگتا، اور پڑھنے والا جو ہے اس سے محظوظ نہیں ہوتا، بلکہ بور ہو جاتا ہے۔
اگر ہم ایک عنوان کو، ایک موضوع کو ہم پیراگراف کی شکل میں لکھیں تو وہ زیادہ دلچسپ ہوتا ہے قاری کے لیے کہ ایک پیراگراف میں جو ہے کچھ لکھا ہوتا ہے، دوسرے پیراگراف میں کچھ اور اس کے متعلق، اس مضمون عنوان کے متعلق لکھا ہوتا ہے۔ اسی طرح جتنی بھی پیراگراف عبارات آپ لکھتے ہیں اس میں الگ الگ انفارمیشن، الگ الگ معلومات ہوتی ہیں اس موضوع کی بدولت، تو اس طرح ہمارا مضمون جو ہے وہ دلچسپ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر تیسرا حصہ جو ہے وہ مضمون کا اختتام ہوتا ہے، جو کہ مضمون کا آخری حصہ ہوتا ہے، اور اس میں پورے مضمون کا جو حاصل یا نچوڑ ہوتا ہے یہ اس میں ہم لکھتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں کہ جس طرح اس کا تمہید مختصر اور دلکش ہوتا ہے، اسی طرح آپ نے مضمون کا اختتام بھی بڑا ہی مؤثر اور دلچسپ آپ لوگوں نے لکھنا ہے۔ نفس مضمون میں جو کچھ آپ نے لکھا ہوا ہے، جو معلومات، جو باتیں آپ نے موضوع کی متعلق لکھی ہوئی ہیں، اس کا خلاصہ حاصل جو ہے آپ نے ایک مختصر سے پیراگراف میں لکھنا ہے کہ اس مضمون سے ہم نے کیا حاصل کیا، کیا ہمیں حاصل ہوا، ٹھیک ہے۔ یہ آپ لوگوں نے لکھنا ہے۔ یاد رکھیں کہ مضامین آپ جتنے بھی لکھیں اس کے عنوان بامقصد ہوں اور اسی عنوان کے تحت آپ جو ہے سارے پیراگراف لکھ سکیں، اور اگر ہو سکے تو قاری کے، سامعین کی دلچسپی کے لیے آپ ایک عمدہ شعر بھی اس عنوان کی متعلق آپ لکھ سکتے ہیں تاکہ آپ کا موضوع زیادہ دلچسپ ہو، اور اس کے علاوہ اختتام پر بھی، آخر میں بھی آپ ایک خوبصورت، دلچسپ اور مؤثر شعر جو ہے آپ اس کا اختتام شعر سے کر سکتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں کہ شعر، جو بھی اشعار آپ لکھیں وہ موضوع کے متعلق مناسب ہوں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ 5 مضامین میں آپ لوگوں کو دے رہی ہوں، اہم مضامین ہیں آپ کی کورس سے ریلیٹڈ، آپ کی کلاس کے لیول کے مطابق یہ آپ لوگوں نے گرامر بک میں آپ موجود ہیں، آپ اس کو بغور پڑھیں اور کوشش کریں کہ اپنے الفاظ میں اس کو آپ جو ہے اپنی پریکٹس نوٹ بک میں یا شیٹس پہ لکھ سکیں، ٹھیک ہے۔ اس میں ہے میرا پسندیدہ کھیل، اس کے متعلق آپ خوب اچھے طریقے سے لکھ سکتے ہیں، لیکن آپ اس کو گرامر بک سے دیکھ لیں، پڑھ لیں اور پھر لکھنا سٹارٹ کر لیں۔ دوسرا ہے صفائی نصف ایمان ہے، خدمت خلق، استاد کا احترام اور ایک میلی کی سیر، ٹھیک ہے۔ جو عید پر جو میلے لگتے ہیں اس کا آنکھوں دیکھا حال آپ نے لکھنا ہے کہ گھر سے آپ کس طرح روانہ ہوئے، کیا کیا دیکھا، کس ٹائم آئے، اس طرح استاد کے احترام کے اور عزت اور ادب کے متعلق آپ نے لکھنا ہے، لوگوں کی خدمت کے متعلق لکھنا ہے۔ صفائی نصف ایمان میں آپ لوگ احادیث اور قرآنی آیات کا حوالہ دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ سارے آپ لوگوں نے لکھنے ہیں۔